نئی نویلی دلہن۔ ساس نے حکم دیا کہ دلہن آج سب گھر والوں کے لیے کھانا تم بناؤ گی۔ یہ سننا تھا کہ نئی نویلی دلہن تھوڑی گھبرا گئی، کیونکہ اس نے تو اپنی ماں کے گھر میں پانی کا گلاس بھی خود لے کر نہیں پیا۔ خیر، کانپتی ہوئی دلہن اٹھی اور باورچی خانہ کا رخ کیا۔ اب اسے کوئی بھی چیز معلوم نہیں تھی، لیکن جیسے تیسے کر کے اس نے 3-4 گھنٹوں میں کھانا پکایا۔ لیکن کھانا گھر والوں کے ٹیسٹ کے مطابق نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے، پہلی بار جو پکایا تھا۔ گھر میں موجود کسی نے بھی کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور ساتھ میں سب طنز بھی کرنے لگے، تم اپنی ماں کے گھر سے یہ سب سیکھ کر آئی ہو۔ شوہر جب تکا ہارا آفس سے گھر لوٹا تو ابھی بیٹا نہیں تھا کہ اس کی ماں کہنے لگی، ہم تو صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں، تم جاؤ بازار سے ہمارے لیے کچھ لا کر دو کھانے کے لیے۔ شوہر نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو سہمی سی بیٹی تھی، اور بازار چلا گیا۔ جب کھانا لے کر آیا تو سب اسے کھانے لگے۔ شوہر نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور باورچی خانہ میں لے کر گیا۔ کیا پکایا ہے آج؟ بیوی کی آنکھوں میں آنسو کہیں ٹھہرے ہوئے تھے، اور کانپتی ہوئی بولی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں کھانا پکانا سیکھ لوں گی۔ شوہر مسکرایا اور کہنے لگا، میں تو بازار سے لایا ہوا نہیں کھاؤں گا، میں تو اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھاؤں گا۔ اس نے کھانا لگایا۔ جب اس نے کھانے کو چکھا تو اتنا بھی بد ذائقہ نہیں تھا کہ کھایا نہ جاتا، مگر اسے اتنا مارجن ہی نہیں دیا گیا کہ وہ بیچاری اپنی غلطی کو ٹھیک کر لیتی۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اس میں قصور کس کا تھا؟ دراصل قصور اس لڑکی کا بھی نہیں تھا جو پڑھائی میں مصروف تھی اور یا پھر کم عمر تھی اور اس کی شادی ہو گئی، اور قصور اس کی ساس کا بھی نہیں تھا جو ساری عمر اپنے بچوں، نواسوں اور پوتوں کے لیے اچھا کھانا بناتی اور ساری عمر ہاؤس وائف بن کر گزاری۔ پھر وہ عورت بہو کے ہاتھ کا بنا بد مزہ کھانا کیسے کھا سکتی تھی؟ اس نے اپنی ماں کی بات بھی مانی اور بیوی کے ہاتھ کا کھانا بھی کھایا، جس کی وجہ سے بیوی کی نظروں میں شوہر کی عزت اور قدر بڑھ گئی، اور کچھ وقت بعد وہ لڑکی کافی اچھی ڈشز بنانا سیکھ گئی۔ اگر یہ بیٹا ماں کی بات ٹالتا اور بازار سے کھانا نہ لاتا تو ماں خفا ہو جاتی، اور اگر اسی وقت گھر میں موجود سب کے سامنے اپنی بیوی کو کھانا اچھا نہ بنانے پر ڈانٹتا تو آج اس دلہن کے دل میں یہ بات کھٹکتی۔ اپنے رشتوں میں تسلسل اور بیلنس قائم کرنا سیکھے، اور ہر غلطی کے بعد سنبھلنے کا ایک موقع ضرور دے تاکہ دوسرا اپنی غلطی کو اچائی میں تبدیل کر سکے۔ ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور اس جنت کو پانے کی ہر ممکن کوشش کیجیے۔ دوسری طرف میاں بیوی ایک دوسری کا لباس ہے، اور اگر یہ لباس خراب ہو جائے یا گندا ہو جائے تو اسے پہنتے نہیں بلکہ دھویا جاتا ہے اور پیوند لگایا جاتا ہے۔ اپنے رشتوں میں بھی پیوند لگانا سیکھے۔ امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی دلچسپ کہانیوں کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عدنان وائس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔